أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم. میں تہ دل سے ممنون ہوں، شکر گزار ہوں اس تنظیم کا جو کئی برسوں سے مسلسل کراچی شہر کے اہل دانش اور اہل درد حضرات سے ایک سنجیدہ گفتگو کا یہ موقع فراہم کرتی آئی ہے۔ پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو سب کو یہ توفیق کرامت فرمائے کہ ہم اپنی زندگی میں کم سے کم کوئی ایک کام تو اس کی رضا کے مطابق انجام دے سکیں۔ جو مسئلہ، جو موضوع، جو عنوان آج زیر بحث ہے، بے حد اہم ہے۔ موت و حیات کا مسئلہ ہے، مرنے جینے کا مسئلہ ہے۔ ہمیں ایک امت کی حیثیت سے، ایک تہذیب کی حیثیت سے اگر زندہ رہنا ہے، باقی رہنا ہے طول تاریخ میں، تو پھر اس کے کچھ تقاضے ہیں جو پورے کرنے ہوں گے۔ اور ان تقاضوں کو سنجیدگی سے سمجھنا ہوگا، اور ان تقاضوں کو پوری آمادگی کے ساتھ برتنا ہوگا، تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ جبر تاریخ اسی کو کہتے ہیں کہ اگر وقت کی ضرورت کا خیال نہیں کیا گیا اور تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا تو پھر امتیں مٹ جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، نابود ہو جاتی ہیں۔ طول تاریخ میں جو بڑی بڑی تہذیبیں وجود میں آئیں، اور مٹ گئیں، اگر ان کا سائنسی نقطہ نظر سے تجزیہ کریں، سائنسی سے مراد سوشل سائنسز کے جو اصول ہیں، فلسفہ تاریخ کے جو نکات ہیں، انہیں پیش نظر رکھ کر اگر تجزیہ کریں تو یہی نتیجہ سامنے آئے گا کہ جب تک وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ رہیں وہ تہذیبیں باقی رہیں، اور جب وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ان سے کوتاہیاں ہوئیں
تو وہ تہذیبیں مٹ گئیں. یہ درست ہے کہ اسلام اب فنا ہونے والا نہیں ہے. یہ درست ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ درست ہے کہ امت مسلمہ کے لیے ابدیت ہے، ابدی افتخار ہے، ابدی سرفرازی ہے. مگر مسئلہ فی الجملہ کلی حیثیت سے امت مسلمہ کا اپنی جگہ ہے. ہم اور آپ، ہم جو آج سانس لے رہے ہیں، یہ معاشرہ، یہ افراد، یہ لوگ، یہ چہرے، یہ گھرانے، یہ خانوادے، اس وقت اس ظرف زمان و مکان میں جو ہیں، اگر انہوں نے تقاضے تاریخ کے پورے نہیں کیے، تقاضے وقت کے پورے نہیں کیے، اگر تقاضے دین کے پورے نہیں کیے، تو ہماری سلامتی نہیں ہے، دین سلامت رہے گا. یہ گفتگو اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ دین کو خطرہ ہے. دین اسلام انشاءاللہ العزیز مشیت الہی ہے، قضاء الہی ہے، دین اسلام باقی رہے گا اور تمام ادیان پر غالب آ کر رہے گا. یہ وعدہ حق ہے. لیکن مسئلہ آپ کا ہے، ہمارا ہے، اس وقت کے پاکستان کا ہے، اس وقت کے عراق کا ہے، اس وقت کے افغانستان کا ہے، اس وقت کے سیریا کا ہے، اس وقت کے ہندوستان کا ہے، اس وقت کے بنگلہ دیش کا ہے. اس وقت جو معاشرہ بنام اسلام و بنام مسلمان جی رہا ہے، سانسیں لے رہا ہے، بلکہ کہنا چاہیے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اس معاشرے کے لیے مداوا کیا ہے؟ یہ عنوان اسی مسئلے سے مربوط ہے. سب سے بڑی کمزوری جو ملت اسلامیہ یا امت اسلامیہ کی اس وقت ہے وہ ہے تفرقہ پردازی. تفرقہ پردازیاں. اور جیسا کہ ہمارے فاضل دوست، دانشور دوست جناب ڈاکٹر حسین کنانی صاحب اپنی تمہید اور تعارفی تقریر میں فرما رہے تھے، انہوں نے بانداز سوال بات کہی تھی لیکن وہ حقیقت بیان کر رہے تھے، اسی میں جواب مضمر ہے. درست ہے کہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے دشمن سازشیں کر رہے ہیں اور بہت سخت منصوبہ بندی ہے ان کی کہ کسی صورت سے ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر گلی کوچے میں مسلمان خود ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیست و نابود ہو جائیں. یہ ہے منصوبہ اور کوئی ڈھکا چھپا ہوا منصوبہ بھی نہیں ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم کو، ہمارے خود ساختہ رہبروں کو، سیاسی رہبروں کو، دینی مذہبی رہبروں کو، مصلحت اندیش، مصلحت کوش، مفاد پرست لیڈروں کو نظر بھی آ رہا ہے، مگر پھر بھی ظاہر ہے کہ ان کے سامنے ان کا اپنا مفاد ہے، پوری ملت کا مفاد ان کے پیش نظر نہیں ہے، ورنہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. دشمنان اسلام کون ہیں یہ بھی سب کو معلوم ہے اور ان کا منصوبہ کیا ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے. ادھر ان کا منصوبہ ہے، ان کی سازشیں ہیں، ان کی کوششیں ہیں، اور ادھر ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، وہ بھی ہیں، دونوں ہیں.
ہماری جہالتیں ہیں، ہماری نادانیاں ہیں، ہماری حماقتیں ہیں، ہماری سفاہتیں ہیں۔ معاف فرمائیے گا، جب مریض درد میں مبتلا ہوتا ہے تو کراہتا ہے اور سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، اس لیے میں بھی سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ ہماری حماقتیں، سفاہتیں، نادانیاں ہیں، جہالتیں ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہیں، نفسانیتیں ہیں، مبتلا ہیں سب۔ ادھر سازشیں اور ادھر یہ کمزوریاں۔ راہ حل اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں اور سازشوں کا مقابلہ کریں۔ کس طرح دور کریں؟ کون سا نسخہ کیمیا کام آئے گا؟ وہی نسخہ کیمیا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت تک کے لیے نازل فرمایا ہے، قرآن حکیم۔ ان مسائل میں بھی قرآن حکیم رہنما ہے۔ قرآن حکیم، میں بارہا یہ جملہ میں نے عرض کیا ہے آپ کے سامنے کہ قرآن حکیم کا موضوع توحید ہے، اور اس نے زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو حقیقت توحید سے جوڑا ہے۔ اس حقیقت توحید پر زور ہی اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم خود بھی آپس میں وحدت اختیار کریں، شان وحدت پیدا کریں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بانی جمہوری اسلامی ایران، مجدد دین و مذہب و ملت، حضرت سید روح اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تقریب مذاہب پر بہت زور دیا اور ہم نے اس کا ثمرہ دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم، جو کچھ میں کہوں گا وہ یہاں کی مقامی سیاست اور سماجیاتی تقاضوں سے کہاں تک مناسبت رکھتا ہوگا، وہ باتیں کہاں تک مناسبت رکھتی ہوں گی، لیکن میں کچھ بہت زیادہ مصلحت اندیش واقع نہیں ہوا ہوں، تو انجام سے بے پرواہ رہتا ہوں۔ آیت اللہ بہشتی کا یہ جملہ یاد رہتا ہے مجھے کہ دنیا عاقلانہ روش سے کام کرتی ہے، ہم عاشقانہ روش سے کام کرتے ہیں۔ نتیجے کی فکر اقدام سے پہلے عقلاء کرتے ہیں۔ عقل مند لوگوں کا طریقہ یہ کہ وہ انجام پہلے سوچتے ہیں، قدم بعد میں اٹھاتے ہیں۔ عاشق انجام سوچتا ہی نہیں، عاشق تو قدم اٹھا دیتا ہے۔ تو بہرحال اب جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں وہ بہت کھلی ہوئی باتیں ہیں، ان پہ بہت پردے ڈال کر گفتگو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک حقیقت کو چھپانا ہے۔ نہ جانے کب سے ملت اسلامیہ نے اپنا وقار کھو دیا تھا۔ اس وقت ایسا نہیں کہ ہم بے وقار ہیں، توجہ رہے۔ طول تاریخ میں خلافت کی ایک تاریخ ہے، عثمانیہ خلافت کے ساتھ کیا کیا سازشیں ہوئیں اور کس طرح اسے توڑا گیا اور بکھیرا گیا، اور ایک بڑی سلطنت و مملکت کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹا گیا، اور نہ صرف یہ کہ سیاسی اقتدار مسلمانوں کا پاش پاش ہوا، بلکہ مسلمانوں کی جمعیت عملاً پاش پاش کی گئی، مختلف مذاہب کو وجود میں لا کر
ایک ہی زمانے میں ایران سے بہائی مذہب پیدا کیا گیا، تو پاکستان اور پنجاب سے قادیانی مذہب پیدا کیا گیا، سعودی عرب سے وہابی مذہب پیدا کیا گیا، مختلف مذاہب، مختلف تحریکات، تاکہ جو مسلمانوں کی وحدت تھی وہ پاش پاش ہو جائے۔ شیعہ سنی اختلاف طول تاریخ میں رہا ہے اور رہے گا، مگر یہ یاد رکھیے کہ شیعوں نے کبھی بھی مسلمانوں کی مجموعی ہیبت کو نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ تمام تر اختلافات کے باوجود، جس کی سب سے بڑی مثال ماضی قریب سے اگر لینا ہو تو یہی خلافت عثمانیہ پہ جس وقت مصیبت آئی ہوئی تھی، تو پوری دنیا میں اس خلافت کو بچانے کے لیے جو تحریکیں چل رہی تھیں ان میں شیعہ سنی تفرقہ نہیں تھا، شیعہ سنیوں کے دوش بدوش تھے۔ خلافت عثمانیہ، ٹرکی کی خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے شیعہ دوش بدوش تھے، دانشوروں سے لے کر علماء تک۔ تو کہتے ہیں نا کہ علماء قریب نہیں آتے، علماء معممین، مسجدوں کے اور محرابوں کے امام، ممبروں کے خطیب، سب ایک ساتھ تھے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، یہاں کراچی میں تشریف لاتے تھے، یہیں مرحوم و مغفور جناب علی متقی جعفری کے عزا خانے میں، برادر مکرم نجم الحسن جعفری صاحب کے عزا خانے میں نقن صاحب قبلہ مجلسیں پڑھنے آتے تھے۔ مجتہد تھے، آیت اللہ تھے، مفسر قرآن تھے، شیعہ تھے، شیعہ ہونے میں کوئی شک و تردید نہیں ہے ان کے، سید نقوی، مجتہد فقیہ۔ آپ کو یہ تاریخی بات شاید معلوم نہ ہو کہ پورے بر صغیر میں، اس وقت ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش تقسیم نہیں ہوئی تھی، پورے بر صغیر میں تمام مسلمان خلافت تحریک لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک پوری تحریک چلی تھی، خلافت تحریک، جس نے پھر اس ملک کو بھی آزاد کرانے کی، زمین ہموار کی، انگریزوں کا ٹکر لیا، اور مسلمان اس قدر متحد تھے کہ ہندو بھی ان کے ساتھ آ گئے۔ مہاتما گاندھی بھی خلافت تحریک میں دوش بدوش مسلمانوں کے تھے۔ اس خلافت تحریک میں، خلافت تحریک عنوان تھا، خلافت تحریک، مگر شیعہ سنیوں کے ساتھ ساتھ تھے، اور سب سے پہلا مقالہ عربی زبان میں جو خلافت تحریک کی حمایت میں لکھا تھا وہ مولانا سید علی نقی نقوی نقن صاحب مرحوم نے لکھا تھا۔ تمام سنی علماء، جید علماء، دیوبندی، بریلوی، جتنے بھی علماء تھے پورے بر صغیر کے، وہ سب علماء ایک اسٹیج پر تھے، اور کانفرنس کے بعد جب اس کانفرنس کی تجاویز لکھی گئیں تو ان تجاویز کو نقن صاحب کے قلم نے کاغذ پر کوئی شکل و صورت دیا آخری۔ اردو مسودہ بھی انہوں نے تحریر فرمایا اور اس کا عربی ترجمہ بھی نقن صاحب نے فرمایا۔ یہ تھا اتحاد، یہ تھا تعاون، یہ تھا کوآپریشن آپس میں، خلافت کی خاطر، خلافت تحریک۔ یہ میں نے مثال عرض کی کہ کبھی بھی مسلمانوں کی مجموعی ہیبت کو اور ان کی قوت کو شیعوں نے نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا ذری باب ہے جسے عہد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اور آج تک دیکھا جا سکتا ہے، آج تک دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمیں فخر ہے اس پر، ہمیں ناز ہے اس پر۔ یہ ایک طرح سے اطاعت امر رب ہے، اطاعت پیغمبر ہے، اطاعت آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ کبھی ہم نے مجموعی قوت کو یا ہیبت کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اس وقت دوسروں نے کیا کیا؟ دیکھیے تفرقے ہوئے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس وقت جو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم بے وقار تھے، آج بحمداللہ بے وقار نہیں ہیں۔ بطفیل انقلاب اسلامی ایران،
یہ جو میڈیا میں بار بار کہا جاتا ہے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہیں، رسوا ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہیں، بھائی یہ کہنا چھوڑ دیجئے، صحیح الفاظ استعمال کیجئے. کہیں مسلمان ذلیل و رسوا نہیں ہے، اسلام ذلیل و رسوا نعوذ باللہ نہیں ہے. مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمان مظلوم ہیں، مسلمان مظلوم ہے، پریشان کیا جا رہا ہے. اس مظلومیت میں دشمنوں کی سازشیں بھی ہیں، ہماری نادانیاں بھی ہیں. بات اگر اسی طرح کرتا چلا گیا تو بہت طویل ہو جائے گی. جس آیت کا میں نے ایک فقرہ آپ کے سامنے تلاوت کیا آغاز میں، اس آیت پر تھوڑی سی توجہ فنی نقطہ نظر سے، یعنی اصولی. ایک مجتہد، ایک فقیہ جو فتویٰ دیتا ہے وہ کس علم کی روشنی میں دیتا ہے؟ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، اس سے حکم کا استنباط کرتا ہے. استنباط کس علم کے سہارے سے کرتا ہے؟ علم اصول فقہ. اصول فقہ میں یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں صیغہ امر استعمال کیا ہے، افعل، کرو یہ کام، تو وہ واجب ہے. اگر کہیں کہا ہے کہ نہ کرو یہ کام، لا تفعل، تو وہ نہیں ہے، منع کر دیا، وہ چیز حرام ہے. اگر ایک موضوع مستقل ہے علیحدہ اور کہا یہ کام کرو، تو وہاں بھی یہ بحث ہوتی ہے کہ ایک موضوع کے لیے کہا تو کہ یہ کرو، لیکن کیا یہ کرو صرف کرو امر کا صیغہ اس امر کی ضد سے نہیں پر بھی دلالت کرتا ہے؟ یعنی جو کام اس امر سے متصادم ہے، ٹکراتا ہے، کیا اس کی نہیں بھی اس میں شامل ہے؟ یعنی ایک افعل میں افعل لا تفعل دونوں شامل ہیں. یہ بحث اپنی جگہ ہے، اس میں اختلاف نظر ہے علماء کا. لیکن افعل کا ایک مفہوم میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، افعل یعنی کرو، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. لا تفعل میں بھی یہی بحث آتی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ کام نہ کرو، تو بس نہ کرو کے معنی نہ کرو ہیں، یا اس نہ کرو جس کام کو سے منع کیا گیا ہے اس سے متصادم فعل کے لیے امر بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ کرو. وہاں بھی بحث ہے. ان بحثوں سے بلند ہو کر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس میں یہ بحثیں، ان بحثوں کی گنجائش ہی نہیں ہے. وحدت امت، اتحاد امت اور تفرقے سے بچنے کے لیے ایک ہی آیت میں افعل اور لا تفعل دونوں جمع کر دیا گیا. کہا گیا وَاعْتَصِمُوا لِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو. افعل بھی ہے، لا تفعل بھی ہے، سب کے سب تھام لیں. اگر کہا جاتا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آگے فل اسٹاپ، تو بھی حکم یہی تھا کہ سب کے سب متحد رہو. اگر کہا جاتا تفرقہ نہ کرو آپس میں، تب بھی مفہوم یہی تھا کہ متحد رہو. دونوں باتیں ساتھ ساتھ کہی گئیں. اس کے معنی یہ ہیں اور اس پروردگار نے کہی ہیں جس کا اسلوب ایجاز پر مبنی ہے، یعنی جو بڑی بڑی باتیں مختصر ترین لفظوں میں کہتا ہے وہ اس ایک بات کو اس تفصیل سے فرما رہا ہے. کتنی اہمیت ہے اس کی، کتنی اہمیت ہے. اس حکم ربانی، اس حکم قرآنی، اس حکم مصطفی اور اس حکم شرعی کی پابندی کے لیے وحدت ضروری ہے اور تفرقے سے بچنا ضروری ہے. یہ صرف سیاسی نقطہ نظر سے نہیں کوششیں ہو رہی ہیں. حضرت آیت اللہ العظمی خمینی نے صرف ایک سیاسی مسئلے کے طور پر اسے نہیں انٹروڈیوس کیا ہے، حکم الہی ہے. جس طرح ہم ہر حکم الہی بجا لانے پر مأمور اور مکلف ہیں. صلی، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکات، زکات دو. اسی طرح کہا گیا واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھام لو مضبوطی سے. لا تفرقوا، تفرقہ نہ کرو. ایک ہی کتاب قرآن مجید کے یہ کلمات ہیں، اس میں فرق کیسے آ سکتا ہے کہ وہ عبادی حکم ہے یہ سیاسی حکم ہے؟
ہمیں دوسرا اگر رعایت نہیں کرتا تو کیا ہم بھی حکم خدا کی رعایت نہ کریں؟ کوئی مسلمان ایسا ہے جو نماز چھوڑ دے یہ کہہ کر کے صاحب بہت سے مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، میں نے اسی لیے چھوڑ دیا، میں بھی نماز نہیں پڑھوں گا۔ بہت سے مسلمان تفرقہ کرتے ہیں، ہم سے دشمنی کرتے ہیں، اس لیے اب ہم بھی تفرقہ انگیز باتیں کریں گے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ کچھ بھی کہتے رہیں، ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ہمیں اپنے ذہن کی، اپنی زبان کی، اپنے قلب کی، اپنے افعال کی تربیت اور تنظیم اس طرح سے کرنی ہے کہ حکم رب پورا ہو، وحدت کا تقاضا پورا ہو، تفرقہ پردازی میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہو۔ یہ تدارک پر ہم آ گئے۔ تدارک کا ایک اور واحد جواب یہی ہے، تفصیلات و جزئیات تو ظاہر ہے پوری کتاب لکھی جا سکتی۔ آیت اللہ العظمیٰ خمینی نے جو کیا اور اس کا جو ثمرہ ملا، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا نا۔ آپ کے ملک میں جماعت اسلامی ہے، علامہ سید ابو العلاء مودودی نے غیر منقسم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں، بر صغیر میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی تھی اور خواب دیکھا تھا کہ یہاں اسلامی حکومت قائم ہو، جو آج تک قائم نہیں ہو سکی۔ نہ بنگلہ دیش میں اسلامی حکومت ہے، نہ آپ کے ملک میں اسلامی حکومت ہے، نہ ہندوستان میں اسلامی حکومت ہے، نہیں ہے نا۔ جماعت اسلامی تینوں ملکوں میں ہے۔ میں جماعت پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں۔ جماعت اسلامی نے خواب دیکھا حکومت قائم کرنے کا، مگر وہ خواب پورا نہیں ہو سکا۔ ایک طویل جد و جہد کے باوجود امام خمینی نے خواب دیکھا اور خواب پورا ہو گیا، اور بارور شجر کے طور پر آج وہ موجود ہے، مملکت اسلامی موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام خمینی کا سب سے بڑا جو راز ہے اس کامیابی کا انقلاب، وہ ہے وحدت۔ سنی شیعہ اختلاف مٹا دیا انہوں نے ایران کی سرزمین پر، اور یہاں علماء سنی شیعہ اختلاف نہیں مٹا سکے، نتیجہ یہ ہے کہ حکومت بھی نہیں بنا سکے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ معمولی مسئلہ نہیں، آپ کے سامنے کی تاریخ ہے۔ ہماری جب ملاقاتیں ہوتی ہیں بزرگوں سے تو ہم یہ ان سے صاف صاف کہتے ہیں قبلہ کہ جب آپ وحدت کی بات کرتے ہیں تو آپ کا نظریہ وحدت کا الگ ہوتا ہے، ہم جب وحدت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا نظریہ الگ ہوتا ہے۔ درد مندانہ طور پہ ہم یہ بات کہتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال موجود ہے، جمہوری اسلامی ایران میں جو اس وقت مملکت اسلامی ہے، اس میں جس طریقے سے سنی اور شیعہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ مثالی ہے اس وقت تاریخ کے اس حصے میں، اور اس پر وہاں کے ارباب حل و عقد مطمئن نہیں ہیں، کوششیں مزید جاری ہیں۔ امام خمینی نے لا سنیہ ولا شیعیہ، لا شرقیہ ولا غربیہ، جمہوریہ اسلامیہ یہ نعرہ دیا، اس پر عمل کیا۔ اور جب کسی نے پوچھا بعض جمہوری اسلامی کے بعض رہبروں سے کہ آپ کے ہاں سنی حضرات اقلیت میں ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے مسکرا کے کہا ہمارے ہاں مسلمان اقلیت میں نہیں ہیں، غیر مسلم اقلیت میں ہیں۔ ہمارے ہاں سنیوں کو یہ احساس نہیں دلایا جاتا کہ وہ اقلیت میں ہیں، مسلمان ہیں۔ مملکت اسلامی میں مسلمان اقلیت میں کیسے رہ سکتا ہے؟ توجہ ہے؟ اور یہ صرف سیاسی جوابات نہیں ہیں، جا کر دیکھ لیں وہاں پر۔ میں یہ تفصیل اس لیے بہت دیر تک نہیں عرض کر سکوں گا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں صرف جمہوری اسلامی ایران کی طرف سے وہاں کی کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، مثال عرض کر رہا ہوں۔ مثال، اگر مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ سنی اور شیعہ تمام مسالک کے لوگ متحد اگر ہو جائیں، قریب اگر آ جائیں، ایک دوسرے سے قریب آ جائیں، کمپلیٹ آئیڈیل یونیفیکیشن ممکن نہیں ہے، لیکن پراکسیمیٹی ممکن ہے، قریب آ جائیں، تو یہ ہماری قربت، ملت اسلامیہ کی قربت، یہ تمام دشمنوں کی تمام تر سازشوں پر بھاری ہوگی۔
سازشیں ہیں، جن جن بڑے ملکوں کی سپر پاورز کی سازشیں ہیں آپ کے سامنے ہیں، سپر پاور کی ناجائز اولادوں کی سازشیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، وہ سب ہیں۔ ساری سازشوں کا جواب ہمارا ملت اسلامیہ کا، امت اسلامیہ کا ایک دوسرے سے قریب آ جانا ہے، اتحاد اور وحدت کا عزم ہے، اور تفرقے سے پرہیز۔ اب میں چند آیتیں تو ڈاکٹر کنانی صاحب نے خود ہی قرآن مجید سے کوٹ کی تھیں، میں زیادہ نہیں 2-3 آیات کی طرف اشارہ کروں گا اور 1 یا 2 حدیثیں، تاکہ خود ہمارے درمیان، یعنی بعض خود شیعہ حضرات کے درمیان جو شکوک ہیں، شبہات ہیں، وہ بھی دور ہو سکیں۔ اس لیے کہ خود ہمارے، اب تو مشکل یہ ہے کہ خود شیعہ حضرات کے درمیان تفرقہ ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی سی۔ اصل میں اس سب کے پیچھے اگر تجزیہ کریں تو نہ جانے کہاں کہاں نفسانیت کے عناصر ہیں، نفس پرستیاں ہیں، انانیتیں ہیں، مفاد پرستی ہے، دنیا پرستی ہے، مولا پرستی نہیں ہے، مولا پرستی نہیں ہے، دنیا پرستی ہے، حکم پرستی نہیں ہے، رسم پرستی ہے۔ اور ہمیں انقلاب اپنے اندر لانا ہے، یہ کہ ہم مولا پرست اور حکم پرست ہوں، نہ کہ رسم پرست اور نفس پرست اور دنیا پرست۔ میں ایک عجیب و غریب مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے اس وقت قرآن مجید سے۔ ایک تو بہت واضح آیت ہے، اور غالباً وہ سورہ مبارکہ انعام کی آیت ہے، کہا گیا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ دیکھو ایمان لانے والو، دیکھو لا الہ الا اللہ کہنے والو، دیکھو توحید کا کلمہ پڑھنے والو، جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، تم انہیں سب و شتم نہ کرو، انہیں گالیاں نہ دو۔ یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے، لا تسبوا، سب کے معنی ہوتے ہیں، 2 الفاظ الگ الگ ہیں، لعن کا لفظ الگ ہے، سب کا لفظ الگ ہے۔ سب اور شتم، شتم بھی عربی لفظ ہے، سب بھی عربی لفظ ہے، اور لعن بھی عربی لفظ ہے۔ سب و شتم نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، اخبارات میں لکھا جاتا تھا شاتم رسول، یعنی شتم کرنے والا، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا۔ تو نازیبہ باتیں کہنا، گستاخی کرنا، سب و شتم کرنا، کہ یہ نہ کرو، دوسرے خداؤں کو برا نہ کہو، تم باطل خداؤں کو برا نہ کہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہی قرآن کہہ رہا ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین فرمائی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی اساس پر وجود میں آنے والی تہذیب شائستگی کی طلبگار ہے۔ علمی اظہار کرو، علمی پیرائے میں، تہذیبی پیرائے میں، مگر تہذیب سے گر کے باتیں نہ کرو۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اچھا، یہاں پر یہ آیت بار بار سنائی جاتی ہے، آپ کے لیے کوئی نئی نہیں ہوگی۔ توجہ رکھیے کہ حکم دینے کا سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ انسان کو اپنی چیز سے محبت ہوتی ہے، جس چیز سے بھی اس کا رشتہ قائم ہو جائے، ربط قائم ہو جائے، اس سے نفسیاتی طور پر مانوس ہو جائے، جس چیز کو بھی وہ اپنا سمجھنے لگے، پھر اس کی برائی نہیں سن سکتا، سننا نہیں چاہتا۔ انسان
اپنے بیٹے کو گھر میں خود جو کچھ بھی برا بھلا کہے، ڈانٹے ڈپٹے، تعریف کرے تربیت کی خاطر، میں کوئی باہر کا آدمی اس کے بیٹے کو برا کہہ دے ایک لفظ، دل پہ کیا گزر جاتی ہے؟ واقعاً گزرتی ہے۔ تو جس چیز سے بھی اپنا ہونے کا رشتہ قائم ہو جائے، مسلمان نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کے خدا سے ایک رشتہ اپنائیت کا قائم کر لیا۔ اب ہم کہتے ہیں نا ہمارا اللہ، ہمارا خدا، جب اپنائیت کا رشتہ قائم ہو گیا، اور اسلام چاہتا بھی ہے یہ کہ صرف زبانی رشتہ خدا سے نہ قائم ہو، قلبی رشتہ قائم ہو، پورے وجود سے وحدت کا عقیدہ ہم قبول کریں، تو جب ہم پورے وجود سے موحد ہوں گے تو اللہ سے ہمارا اپنائیت کا رشتہ ہوگا۔ جب اپنائیت کا رشتہ ہوگا تو کوئی ہمارے اللہ کو جب برا کہے گا تو ہمیں برا لگے گا۔ اس لیے اللہ نے یہ نفسیاتی مسئلے کا حوالہ دیا کہ دیکھو تم دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہنا، ورنہ وہ نادانی میں اور دشمنی میں تمہارے خدا کو برا کہیں گے۔ یعنی اگر تمہیں اپنے خدا کے خلاف نہیں سننا ہے تب بھی تمہاری حکمت یہ ہونی چاہیے کہ تم دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو۔ کس طرح تربیت کی ہے، اس شائستگی کے لیے تیار کیا ہے پروردگار عالم نے۔ اور میں نے اس سے پہلے کئی مقامات پر یہ بات کہی ہے، بلکہ ہندوستان میں اپنے انسانی رشتے سے ہندو بھائیوں کے سامنے یہ بات کہی کہ میں دین بدلنے کے لیے تیار ہوں، مذہب بدلنے کے لیے تیار ہوں، اگر 1400 سال کی تاریخ میں کسی ایک قابل ذکر کسی ایک قابل ذکر مصنف یا ادیب یا شاعر کا آپ نام بتا دیں جس نے جان بوجھ کر کرشن کی یا رام کی یا کسی دوسرے مذہب کے رہبر و رہنما کی توہین کے لیے قلم اٹھایا ہو۔ اس لیے کہ ہمارے قرآن نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، ہمارے رسول نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، ہمارے اماموں نے یہ ہمیں نہیں سکھایا۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جان بوجھ کر اہانت کے اقدام کرتے ہیں، جان بوجھ کر اہانت آمیز اقدام کرتے ہیں؟ نیت واضح ہوتی ہے کہ یہ اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ دل آزاری اور توہین کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ نظریاتی بحثیں اپنی جگہ ہے، بھائی توحید درست ہے یا وحدت درست ہے یا کثرت درست ہے، خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اس کے نظام ہدایت میں نبوت ہے یا نہیں ہے، نظریاتی بحثیں اپنی جگہ، لیکن کسی کے خلاف اہانت کے لیے، توہین کے لیے، تذلیل کے لیے، تضحیک کے لیے قلم نہیں اٹھایا کسی نے۔ بلکہ میں نے مثال میں علامہ جمیل مظہری کا شعر بھی پڑھا تھا کہ علامہ جمیل مظہری فرماتے ہیں جمیل اس دل میں وسعت ہے کہ بندہ ہے محمد کا۔ یہ کہ جو ہے یہاں پر یہ حرف تعلیل ہے، علت بیان کی جا رہی ہے، یعنی ہمارے دل میں اگر وسعت ہے تو کیوں ہے؟ وسعت اس لیے ہے کہ یہ محمد کا بندہ ہے، یعنی غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے دل میں وسعت پیدا کر دیا ہے۔ کتنی وسعت ہے؟ جمیل اس دل میں وسعت ہے کہ بندہ ہے محمد کا، عقیدت اس میں عیسیٰ سے محبت، محبت اس میں عیسیٰ سے، عقیدت اس میں گوتم سے۔ گوتم بدھ ہو، کرشن ہو، رام ہو، کسی کے خلاف مسلمانوں نے اس طرح سے کبھی قلم نہیں اٹھایا جس طریقے سے غیر مسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کے لیے کام کرتے ہیں۔ کیوں آپ ایسی امت کو کہیں گے کہ یہ پسماندہ امت ہے؟ جو امت دوسروں کے خداؤں کا یا دوسروں کے مذہبی پیشواؤں کا احترام کرتی ہے، آپ اس کو کہیں گے کہ یہ پسماندہ ہے، غیر مہذب ہے؟ یہ ہمارا سرمایہ ناز و افتخار ہے۔ یہ قرآن مجید سے ہمیں یہ نقطہ ملا ہے۔ اب اگر اس وقت ہم اس نقطے کو فراموش کر رہے ہیں، کہیں بھول رہے ہیں، کہیں یہ تہذیب ٹوٹ رہی ہے، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے، خود اپنی تنقید کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زیادہ ہم سے چھوٹ جائے۔ خود یہ آیت اگر پوری پڑھی جائے تو اس میں اور بہت سے نکات ہیں۔ دوسرا ایک
مقام قرآن مجید سے گزارش کروں، اور بہت مشہور مقام ہے وہ، غالباً اس آیت سے بھی کہیں زیادہ مشہور ہے، کم سے کم آپ اکثریت جو ہمارے سامنے اس وقت ہے، آیت مباہلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید سکھانے کے لیے آئے تھے۔ آپ کا پیغام کیا تھا؟ توحید، لا الہ الا اللہ۔ نصارائے نجران کس چیز میں مبتلا تھے؟ شرک میں، تسلیس میں۔ تسلیس بہرحال شرک ہے۔ آئے، مذاکرہ ہوا، مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا، آیتیں اترتی رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آیتیں سناتے رہے، اپنے علم سے، اپنے اخلاق سے، اپنی سیرت سے ہر طرح سے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ وہ مطمئن نہیں ہوئے تو پھر کیا کیا رسول اللہ نے؟ کیا کہہ دیا کہ انہیں سب کو قتل کر دو لے جا کے؟ یا اللہ کی طرف سے آیت آئی کہ اے رسول حجت تمام ہو گئی، اب انہیں قتل کر دو اگر نہیں مانتے ہیں تو؟ یہ تو نہیں آئی آیت۔ کیا آیت آئی؟ فَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو علم آپ پر نازل ہوا، جو آیتیں آپ پر نازل ہوئی، وہ سب پہنچا دینے کے باوجود بھی اگر پھر بھی یہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، کٹ حجتی کر رہے ہیں، فَمَنْ حَاجَّكَ، آپ سے حجت اور تکرار کر رہے ہیں علم آ جانے کے بعد، تو پھر کیا کیجئے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ان دونوں آیتوں کو آمنے سامنے رکھیے گا، کوئی بھی مسلمان تو ایک بات سامنے آئے گی، وہاں سب سے، سب و شتم سے منع کیا گیا ہے مطلقہ، یہاں لعن کا حکم دیا گیا ہے۔ توجہ ہے؟ جو میں نے کہا تھا سب اور لعن کے کلمات میں فرق ملحوظ رہے۔ وہاں سب و شتم اللہ نے کہا لا تسبو، تم سب و شتم نہ کرو، گالیاں نہ دو۔ یہاں پیغمبر کو کہا گیا اب اگر یہ نہیں مان رہے ہیں تو یہ نہیں کہا قتل کر دیجئے، نابود کر دیجئے، جو آج ہمارے ہاں مسلمانوں کے درمیان یہ ہو گیا ہے کہ ذرا سے نظریاتی اختلاف پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہاں یعنی آیت مباہلہ اور واقع مباہلہ سے جو اخلاقی درس ہمیں لینا ہے، وہ اخلاقی درس یہ ہے کہ اختلاف نظریات کی بنیاد پر ایک دوسرے کی جان لینا روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جیو اور جینے دو کا اصول قرآن نے سکھایا ہے واضح طور پر یہاں پر۔ ہاں اتمام حجت کے لیے یہ ہے کہ اگر تم اپنی بات پر اڑے ہوئے ہو تو ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں، لعن کرتے ہیں جھوٹوں پر، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ لعن کا حکم ہے، سب و شتم کی نہیں ہے، یہ خیال رہے۔ اب تیسرا ایک مقام میں واضح حوالہ دے دوں قرآن مجید سے، اور یہ بہت فکر انگیز ہے۔ بہت سے یعنی یہ چند آیتیں ہیں سورہ مبارکہ طٰہٰ کی، جس میں جناب موسیٰ اور جناب ہارون کا تذکرہ ہے۔ جناب موسیٰ بھی توحید کا پیغام لے کے آئے تھے، جناب موسیٰ نے بھرپور تبلیغ کی، توحید کی اور جہاد کیا، قربانیاں دی، مصیبتیں برداشت کی، بنی اسرائیل کو نجات دلائی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں 30 راتوں کے لیے گویا اعتکاف یا خلوت کے لیے طلب کر لیا، کہا ہمارے پاس آ جاؤ، پھر اس میں 10 راتوں کا اور اضافہ کر دیا۔ قرآن مجید میں پوری تفصیل ہے۔ ان 40 راتوں کے درمیان، 40 دن رات، اس کے درمیان امت موسیٰ میں بت پرستی شروع ہو گئی، گوسالہ پرستی شروع ہو گئی۔ وہاں مباہلے کے واقعے میں شرک تھا، واضح ہے۔ یہاں شرک ہی نہیں ہے، شرک سے بڑھ کر بت بھی بنا لیا گیا ہے۔ ایک گوسالہ، گائے کا ایک بچھڑا بنا لیا گیا، اسے پوچھ رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں۔ اور جناب ہارون وصی جناب موسیٰ ہیں۔ پورا واقعہ قرآنی ہے، مسلمانوں کے لیے قابل غور،
اور شیعیان اہل بیت کے لیے تو بہت زیادہ قابل غور ہے، تمام مسلمانوں کے لیے یکساں طور پہ قابل غور ہے۔ جناب ہارون سمجھاتے رہے، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ ملت میں، اس امت میں تفرقہ ہو جائے، انتشار ہو جائے، خون ریزی ہو، ایسا کچھ کام نہیں کیا۔ سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے۔ دیکھو توحید کی تعلیم جناب موسیٰ دے کے گئے ہیں، اللہ ایک ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سمجھاتے رہے، محبت اور تربیت کے لہجے میں ایجوکیٹ کرتے رہے، مگر کوئی انہوں نے تشدد نہیں کیا۔ جب جناب موسیٰ واپس تشریف لائے تو حمیت دین اور حمیت عشق الہی کا تقاضا یہ تھا کہ غیظ و غضب کا شکار ہوئے، اور سب سے پہلے جناب ہارون سے کہا کہ کیا کیا تم نے؟ یہاں گوسالہ پرستی ہو رہی ہے۔ قرآن نے کوٹ کیا ہے، ایک ایک لفظ اہم ہے۔ قرآن مجید نے یہ نقل کیا کہ جناب ہارون نے فرمایا یبن ام، اے ماں جائے، اے میرے بھائی، اے میرے ماں کے بیٹے، جناب موسیٰ سے فرماتے ہیں کہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، دیکھیے آپ میری سرزنش نہ کریں، یہ لا تأخذ بلحیتی و برأسی یہ عربی کا محاورہ ہے کہ آپ میری داڑھی نہ پکڑیں، میرے سر کے بال نہ پکڑیں۔ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، انی، الفاظ پہ غور کیجئے، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں صرف یہ ڈرتا رہا کہ کہیں آپ آنے کے بعد یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا اور میری بات کا خیال نہیں رکھا۔ توجہ ہے، فرقتا، یہ تفرقے کا لفظ قرآن میں جوں کا توں موجود ہے۔ تفرقہ اتنی بری چیز ہے کہ جناب ہارون نے گوسالہ پرستی برداشت کی اور تفرقہ نہیں ڈالا۔ قرآن کا بیان ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ ضعیف کہہ دیں، اور یہ کوئی تاریخ نہیں ہے کہ آپ اسے چیلنج کر دیں۔ آپ کے لیے، مسلمان کے لیے کم سے کم قرآن مجید کی آیت ہے، خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ اس کے معنی ولم ترقب قولی کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ جناب موسیٰ یہ کہہ کے ضرور گئے تھے کہ دیکھو تم تبلیغ کرتے رہنا، لیکن یہ بھی خیال رکھنا ان میں تفرقہ نہ ہو جائے۔ وہ بات انہی کو یاد دلا دی جناب ہارون نے کہ میں ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے تفرقہ پیدا کر دیا، ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور میری بات کا خیال نہیں رکھا۔ اب جو میں کہہ رہا تھا خاص طور سے آپ کے لیے قابل غور ہے، اور بار بار سوال کرتے ہیں یا سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور آپ کبھی کبھی جھجکتے ہیں پوچھنے میں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال جناب موسیٰ سے دی ہے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مثال ہارون سے دی ہے، اور یہ حدیث متواتر ہے۔ فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری منزلت مجھ سے ہارون و موسیٰ کی منزل ہے۔ اگر مصطفیٰ بمنزل ہارون ہیں اور علی اگر مصطفیٰ بمنزلہ موسیٰ ہیں اور جناب امیر المومنین بمنزلہ ہارون ہیں، تو اب بعد پیغمبر جو کچھ اختلاف ہوا اور امیر المومنین خاموش رہے، اس کا جواب اس آیت میں موجود ہے۔ گوسالہ پرستی برداشت کی تاکہ امت میں تفرقہ نہ ہو۔ ولم ترقب قولی کی بھی تفسیر مل جائے گی اگر آپ صحیح حدیث اور روایات میں جائیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، یا علی میرے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، تمہارے ساتھ نازیبہ سلوک ہوگا، تمہیں
ستایا جائے گا، تمہارا حق غصب کیا جائے گا، مگر تم صبر کرنا، برداشت کرنا۔ یہ قول پیغمبر تھا جس کے لیے علی ابن ابی طالب یعنی ہارون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن میں جناب موسیٰ جب سرزنش کر رہے ہیں تو جناب ہارون کہہ رہے ہیں کہ یا ابن لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں ڈرا کہ آپ آنے کے بعد کہیں گے تم نے بنی اسرائیل کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور میرے بات کا خیال نہیں رکھا۔ اور یاد رکھیے گا یہاں یہ جملہ کہنے پہ میں مجبور ہوں کہ آنے دیجئے روز حشر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اہل بیت اطہار سے ہونے والے 12 امام ہوں گے اور دوسری طرف دنیا کے بنائے ہوئے بہت سے امام ہوں گے، مگر امت میں تفرقہ ڈالنے کی بات کبھی بھی ائمہ اہل بیت کی طرف کوئی منسوب کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اپنے سیاسی مفادات اور دنیاوی مقاصد اور اہداف کی خاطر لوگوں نے تفرقے پیدا کیے، محمد اور آل محمد نے ہمیشہ وحدت پر اسی طرح زور دیا جس طرح قرآن مجید نے زور دیا ہے۔ اور اسی لیے ہم پر یہ فرض ہے، اور آپ دیکھیں طول تاریخ میں ہمیشہ علماء اہل بیت، فقہاء اہل بیت ہمیشہ وحدت امت کی دعوت دیتے آئے ہیں اور دعوت دیتے رہیں گے، اور یہ دعوت رائے گاہ نہیں گئی، بے اثر نہیں گئی، کم اثر رہی، بے اثر نہیں رہی۔ اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ 3 مقامات قرآن مجید سے میں نے گزارش کیا آپ کے سامنے۔ خود مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف ہے نظریاتی، جتنا بڑا بھی اختلاف ہو، دیکھیے بہت سادہ سا جملہ ہے، ہزاروں بار آپ نے سنا ہوگا، شاید خود بھی دہرایا ہو، لیکن اب میری زبان سے سن لیجئے وہی بات یہ ہے کہ اختلافات کے ساتھ جینا ہی انسانیت کی پہچان ہے، اور اختلاف کی بنیاد پر دوسرے کو مار ڈالنا انسانیت نہیں، درندگی ہے۔ حیوان درندہ، حیوان مفترس دوسرے حیوان کو دیکھتا ہے چیر پھاڑ کے ختم کر دیتا ہے، وہ اپنے سامنے کسی کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ درندہ ہے، وہ حیوان ہے، اسے شجاع نہیں کہتے۔ انسانی شجاعت یہ ہے کہ اپنے مخالف کو برداشت کرے اور اس کو عزت بھی دے۔ اس تربیت کی ضرورت ہے۔ جب ہم تربیت یافتہ ہوں گے تو ہم دوسرے کو تربیت دے سکیں گے۔ شجاعت کے ساتھ خود اپنے کو محفوظ رکھیں، اتحاد کے تقاضوں کو پورا کریں، ہر قسم کے اختلاف کا مداوا قرآن اور سنت و سیرت پیغمبر و اہل بیت پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام میں موجود ہے۔ جتنی بھی سازشیں ہوں، ہر طرح کا تدارک قرآن اور اہل بیت نبوت کے پاس موجود ہے۔ شام غریبہ کی مجلس میں کچھ اور تو نہیں کہہ پایا تھا، لیکن ایک جملہ کہا تھا، وہ پھر دہرا رہا ہوں کہ دین کے متن میں کوئی انحراف، کوئی تحریف نہیں ہے۔ متن دین میں، قرآن اور متن دین، متن شریعت، امت میں جتنا بھی تفرقہ ہو، اور اس تفرقے سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ راستہ کھلا ہوا ہے۔ ایک ذرا سا پلٹ کے دیکھا قرآن کی طرف، اپنی منزل پہ آ جائیں گے۔ ہم دعوت دیں سب کو کہ قرآن اور اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجوع کریں۔ عام مسلمانوں کے لیے یہ بھی یاد رکھیے کہ اہل بیت کی طرف بلانا بھی سبب اختلاف و افتراق نہیں ہے۔ ہر مسلمان اپنی جگہ دعویٰ کرتا ہے کہ صاحب ہمارے مذہب میں حب اہل بیت جزو ایمان ہے، اس کے اسی دعوے کی دہائی دے کر اسے پابند کیجئے کہ اگر آپ کہتے ہیں حب اہل بیت جزو ایمان ہے تو دیکھیے محبت کے تقاضوں کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب ڈائلاگ کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے گفتگو کی ضرورت ہے، محاورے کی ضرورت ہے،
اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہنے کی ضرورت ہے. اصول کافی میں ایک پورا چیپٹر ہے, پوری کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب العشرہ. کتاب العشرہ, عشرہ یعنی معاشرت, اس میں معاشرت کے آداب سکھائے گئے ہیں اصول کافی میں, فروع کافی میں نہیں. یہ حصہ اصول کافی میں ہے, حالانکہ مسائل فرعی ہیں, مگر یہ حصہ رکھا ہے علامہ فقہ الاسلام کلینی نے اصول کے حصے میں. کتاب شریف کافی کے 3 حصے ہیں, اصول کافی, فروع کافی, روضہ کافی. اصول کافی جس میں اصول دین اور اساسی مسائل سے بحث ہے, وہاں انہوں نے کتاب العشرہ رکھا ہے, کتاب الایمان کے بعد, کتاب الایمان والکفر کے بعد کتاب العشرہ ہے. اس میں ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی روایتیں ہیں, کثرت سے روایتیں ہیں کہ دیکھو مسلمان آپس میں کس طرح کا رشتہ رکھیں. جو لوگ میری ولایت رکھتے ہیں, میری مودت رکھتے ہیں, مجھ سے محبت رکھتے ہیں, ہم اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں, وہ ان لوگوں سے کیا سلوک کریں جو ہم سے بظاہر جڑے ہوئے نہیں ہیں. کہا اگر وہ بیمار پڑیں تو ان کی تیمارداری کے لیے جاؤ, یا ان کی مزاج پرسی کے لیے جاؤ, عیادت کے لیے جاؤ. اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تم ان کے جنازے میں شرکت کرو, تم ان کی مسجد میں جا کے نماز پڑھو, اور اگر وہ تمہارے پاس امانت رکھیں تم امانت رکھو, اور پوری امانت داری کے ساتھ جب وہ واپس مانگیں تو انہیں امانت دو. اللہ اکبر, بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے. سینے پر پتھر رکھ کے ایک جملہ نقل کر رہا ہوں, حدیث صحیح صادقی کا. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ تعلیم فرما رہے تھے تو ایک آپ کے صحابی نے پوچھا, یا حضرت آپ کے جو دشمن ہیں کھلے ہوئے, ان کی امانت اگر وہ ہمارے پاس رکھیں تو اس میں بھی امانت داری شرط ہے؟ آپ جملہ سن سکتے ہیں, بلک بلک کے روئیں گے جب سوچیں گے. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا, اگر میرے جد مظلوم حسین علیہ السلام کا قاتل وہ خنجر لا کے میرے پاس امانت رکھے جس خنجر سے اس نے میرے جد کا گلا کاٹا تھا, تو مجھے یہ تو اختیار ہے کہ میں کہہ دوں کہ امانت نہیں رکھ سکتا, لیکن اگر امانت رکھوں گا تو حفاظت کروں گا, جب واپس مانگے گا تو واپس دوں گا. یہ ہے تعلیم جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ہے تعلیم صادقی, یہ ہے تہذیب اور فرہنگ اور ثقافت جعفری. ان کی بیماری میں ان سے ہمدردی کا اظہار کرو, ان کے جنازے میں شریک ہو, ان کی امانتوں کی حفاظت کرو, ان سے ملو جلو, ان کی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھو. یعنی معاشرتی سطح پر ایک دوسرے سے ملو, وہ مسلمان ہیں اور تم مسلمان ہو. اس دنیا میں محکوم باسلام جو بھی ہے اس سے وحدت کا رشتہ اختیار کرو. عملاً قرآن اس کی دعوت دیتا ہے, اہل بیت اس کی تعلیم دیتے ہیں, اور اہل بیت اس کی تربیت کرتے ہیں. اور اس سے بڑی تو مثال نہیں ہو سکتی جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے. میرا خیال ہے وقت تمام ہو چکا, اس لیے بس ایک جملے میں, گفتگو نہ تمام ہے, اس لیے کہ ہزارہا شقیں ہیں, ہزارہا مسئلے ہیں, زندگی کے مسئلے ہیں. اس مورد میں کیا کریں, اس موقف میں کیا کریں, یہ ہو تو کیا کریں, وہ ہو تو کیا کریں, ہزارہا سوال آپ کر سکتے ہیں, اور اس کا جواب دیا جانا چاہیے اور دیا جاتا رہتا ہے. لیکن اساسی بحث میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت گزارش جو کچھ کر سکا ہوں اس میں سمٹ آئی ہے کہ ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ, کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کے بعد ہم پر یہ فریضہ الہی ہے, واجب شرعی